बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर। नाज़रीन, सुबह सवेरे इस्लामाबाद से धड़म तख्ते की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं और ये बड़ी अहम तरीन खबर है कि वो शहबाज शरीफ जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने फॉर्म 47 की इलास्टिक पहनाई थी और वो इतनी ढीली इलास्टिक थी कि वो कभी भी किसी भी वक्त जो है वो टूट कर गिर सकती थी। अब जनाब उसकी जो गिरा है वो खुलना शुरू हो गई है। किस तरह से? बड़ी आम तरीन खबरें हैं कि जनाब शहबाज शरीफ से इस्तीफा तलब करने की इतलात सामने आ रही हैं और ये दावा कोई सहाफ़ी नहीं कर रहा, ना कोई इंकशाफ हुआ है, बल्कि बाकायदा तौर पर जो GHQ के तर्जुमान हैं उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है और फौज और अवाम का मुजरिम बताया गया है। क्या सूरत हाल है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान जो फटा पड़ा हुआ है, उस हवाले से एक्सक्लूसिव खबर मैं आपके सामने आज के इस व्लॉग में ब्रेक करने जा रहा हूं। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब नहीं मान रहे, डील करने को तैयार नहीं है, खान साहब जो है वो झुकने को तैयार नहीं है, तो इमरान खान पर भी भुट्टो मॉडल लगाया जाएगा। ये पैगाम जनाब इमरान खान को पहुंचाया गया है। जनाब या तो डील कर लें या फिर भुट्टो मॉडल, क्या मामलात हैं, तो उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, अब जो इस्लामाबाद के अंदर सूरत हाल है कि जो पश्तून है उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है, उनको उठाया जा रहा है। जनाब शनाख्ती कार्ड चेक हो रहे हैं और जहां से कोई पश्तून इनको मिलता है उनको उठाकर गाड़ी में डाल रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर से लिसानियत की आप लोग आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आप शहर इक़्तिदार में ये सारा काम कर रहे हैं। यानी कि किसी के बाप का मुल्क है कि यहाँ पर पश्तून जो है वो इस्लामाबाद में फिर नहीं सकता। आप जो है पश्तूनों का कत्लेआम कर रहे हैं, आप बलोचों का कत्लेआम कर रहे हैं। यहाँ पर KPK से जो काफिले थे आपने उन पर गोलियां चला दी। यानी कि आप इस मुल्क को ले जाना किस तरफ चाहते हैं? इस्लामाबाद के अंदर जनाब आप जो सूरत हाल बनाकर बैठे हुए हैं कि जो आपको लगता है कि जनाब ये पश्तून है, आप उसको उठाकर लेकर जा रहे हैं। और अभी पता चला कि एक सहाफी जनाब उनका ड्राइवर जो है वो पठान था, उसको उठाकर ले गए पुलिस वाले। अब सहाफी वहां पर पहुंचा, उसने कहा जनाब ये तो मेरा ड्राइवर है, आप इसको उठाकर ले गए, ये क्या मामला है? उसने कहा जनाब ये देखें जी, ये डी चौक प्रोटेस्ट के अंदर मुलविस था। ड्राइवर ने कहा जनाब मैं तो डी चौक प्रोटेस्ट में गया ही नहीं, मेरा तो उससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जब पुलिस वालों के पास जवाब नहीं था तो उन्होंने कहा जनाब ये पठान है, हमने इस वजह से उठा लिया। आप अंदाजा करें कि आप इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं। आप पठानों को जो है मजबूर कर रहे हैं कि वो आपके खिलाफ जो है बगावत खड़ी कर दे। अल्लाह न करे मेरे मुल्क के अंदर ऐसा हो। आप खुद मुल्क को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। आज जनाब कुछ प्रिजनर्स जो टी चौक प्रोटेस्ट के थे उनको प्रोड्यूस किया गया। कल जब प्रोड्यूस किया गया तो उन्होंने दावा किया उन बच्चों ने कि जनाब हमें जो है पुलिस स्टेशन के अंदर ये बताया गया कि आप PTI की लीडरशिप के खिलाफ स्टेटमेंट दें और आपको जब आप स्टेटमेंट देंगे कि आपसे 55 हजार यहाँ से जनाब लिए गए हैं और फिर आप जो है वो बताया गया कि ये सारी चीजें हैं, तो फिर उन लोगों ने ये बयान देने से इनकार कर दिया कि मेरे इस्लाम में ये बात जायज़ नहीं है। यानी कि आप पाकिस्तान को तोड़ रहे हैं, आप एक शख्स से नफरत की आग में इतना आगे चले गए हैं कि आप उस नफरत की आग में मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब मैं आपको खबर देना चाहता हूँ सबसे पहले इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान साहब जो हैं उन पर भी ये भुट्टो मॉडल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब खबर क्या है? इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। अब ये वो कत्ल का मुकदमा 302 इस पर लगता है और भुट्टो के ऊपर भी 302 लगा था और इमरान खान दूसरे वजीर आजम हैं जिनके ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। अब आपको पता है कि भुट्टो को फांसी किस तरह से देखी। एक जाली कत्ल के मुकदमे के अंदर भुट्टो को जुडिशियल मर्डर कर दिया गया था, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर इतराफ भी किया। अब जनाब खबर यह है कि इमरान खान जो कि मुख्तलिफ पहले ही दिगर मुकदमात के सिलसिले में गुज़िश्ता कई माह से यानी कि कुछ एक साल 1.5 साल हो गया अडेरा जेल में कैद हैं, उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा गुज़िश्ता हफ्ते PTI एहतजाज के दौरान श्रीनगर हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आकर नीम फौरी दस्ते के एहलकारों की हलाकत के सिलसिले में दर्ज किया गया है। यानी कि इमरान खान जो जेल के अंदर कैद है,
جس کا دور دور تک اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. رینجرز کے جو اہلکار شہید ہوئے یا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور وہ جیسے ان کو مارا گیا وہ ساری ویڈیوز دنیا نے دیکھ لی. متی اللہ جان نے اس کا پوسٹ مارٹم کر دیا کہ کیسے جناب رینجرز نے اپنی ہی گاڑی ان کے اوپر چڑھا دی تھی. اب عمران خان اور بعض دیگر رہنماؤں کے خلاف یہ مقدمہ رمنا پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے, جس میں دفعہ 302 قتل, دفعہ 324 قتل کی کوشش اور دہشت گردی کے الزامات سمیت سیکشن 120B مجرمانہ سازش کرنے جیسے مختلف دفعات کو شامل کیا گیا ہے. اور جناب اس میں کہا گیا, الزام عائد کیا گیا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے کہنے پر لینڈ کروزر کے ایک نامعلوم ڈرائیور نے رینجرز اہلکاروں کو مارنے کی نیت سے انہیں ٹکر ماری. عمران خان تو جیل میں ہے, اس کے پاس موبائل فون نہیں ہے, اس کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے, اس کے پاس کوئی رابطہ کرنے کی جو ہے ڈیوائس موجود نہیں ہے, تو اس نے کیسے وہ نامعلوم ڈرائیور سے رابطہ کر لیا؟ آپ اس سے ان کے پارٹی کے لوگوں سے نہیں ملنے دے رہے, یعنی کہ اتنی بھونڈے قسم کی ایف آئی آر آپ عمران خان کے خلاف درج کر رہے ہیں. اور پھر یہ چیزیں جناب آپ کے سامنے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف یہ سارا کچھ کیا کیا جا رہا ہے. اور 2023 میں بھی بلوچستان پولیس نے عمران خان کے خلاف ایڈوکیٹ عبدالرزاق کے قتل کا مقدمہ درج کیا تھا, اور اب پھر ان کو اگست 2023 کے اندر ہی اسی کیس میں بری کر دیا گیا تھا. نومبر 1974 میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی قتل کا مقدمہ درج کیا گیا تھا اور انہیں پھانسی دے دی گئی تھی. اب یہاں سے عمران خان صاحب کو یہ میسج دیا گیا کہ جناب یا تو ڈیل کر لیں, ڈیل مختلف ذریعوں کے ذریعے خان کو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ جو ہیں وہ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں, خانے کا نہیں. آپ جو ہیں وہ کے پی کے نتھیا گلی میں شفٹ ہو جائیں, خانے کا نہیں. آپ جو ہیں وہ 2 سال کے لیے خاموش ہو جائیں, اس گورنمنٹ کو, اس سسٹم کو چلنے دیں. 6 ماہ تک آپ اس حکومت کے اوپر تنقید نہیں کریں گے, آپ فوجی قیادت کے اوپر تنقید نہیں کریں گے, آپ کو رہا کر دیں گے, کچھ دنوں کے اندر رہا کر دیں گے, خانے کا نہیں. اب ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کے بعد عمران خان کو دھمکی دی جا رہی کہ ہم آپ کو راستے سے ہٹا دیں گے اگر آپ یہ سارا کام نہیں کریں گے. لیکن آج خان صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا. خان صاحب کا جواب ہے کہ میں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جہاں تک آپریشن کی ناکامی اور کامیابی کا سوال ہے تو آپریشن تو بندوق کے زور پر کامیاب ہو جاتے ہیں. بندوق کی جو ہے وہ گولی سے آپ نے لوگوں کو شہید کیا. ظاہر ہے آپ جتنے بھی بڑے بدماش ہوں, آپ جتنے بھی بڑے بہادر ہوں, آپ وہاں سے آپ ضرور فرار ہو جائیں گے. یہ ایک جو ہے وہ انوالنٹری ایکشن ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو جناب لال مسجد آپریشن بھی کامیابی تھا, شہجہاں خان نے بھی آپریشن کیا تھا, مگر اس کے بعد ملک 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا. اسلام آباد میں جو خون کی ہولی کھیلے گی اس کا اثر بہت دیر پا ہوگا. عمران خان نے محسن نقوی اور شہباز شریف کے اوپر بھی قتل کے مقدمات درج کروانے کا اپنی پارٹی کو کہہ دیا ہے, اور عتیق کھوسہ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو سارے معاملے کو جو ہے ٹیک اپ کرے گی. اب جناب دوسری جانب شہباز شریف سے استعفے طلب کرنے کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. عوام اور فوج کا مجرم شہباز شریف ہے, فوج اپنی نامیاں جاری کر رہی ہے. کیسے؟ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو ڈی چوک آپریشن ہوا وہ فوج بھی, آرمی چیف آن بورڈ تھے, وہ انٹیلیجنس ایجنسیز آن بورڈ تھی. نون لیگ کے رہنما بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو گولی چلانے کا حکم ہی نہیں دیا تھا. مریم نواز نے کہا کہ میں نے پنجاب پولیس کو سختی سے روکا تھا کہ آپ نے گولی نہیں چلانی. تو اس سب کے اندر آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کا پھڈا پڑ گیا ہے. اب فیصل واڑا نے پہلے بھی شٹر کال سی مصدق ملک کو کہ غلطی بھی نہ کرنا یہ کام کرنے کی کہ فوج جو ہے وہ آپ جو تاثر دے رہے ہیں کہ فوج پی ٹی آئی کی دشمن ہے, ایسا نہیں. اب جناب دوسری جانب جو فیصل واڑا کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان قابل قبول نہیں ہے تو پھر نون لیگ بھی قابل قبول نہیں ہے. اب فیصل واڑا کہاں سے بات کرتے ہیں؟ اب یہ وہ ٹویٹ تھی فیصل واڑا کی جس کو پورے میڈیا چینل نے چلایا, پورے میڈیا چینل نے. اب یہ پیغام کہاں سے دیا گیا, کس نے کہا جناب فیصل واڑا کی جو ہے وہ ٹویٹ چلاتے ہیں؟ اب جناب آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ چند دنوں کی مہمان ہے. عمران خان کو یہ بھی کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں, خان صاحب نے انکار کر دیا. یہ خان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم شہباز شریف کو گھر بھیج رہے ہیں, جناب آئیں حکومت بنا لیں, آپ کے لیے فائدہ ہوگا. خان نے اس کا انکار کر دیا ہے, لیکن پھڈا بہت پڑا ہوا ہے. حامد میر کے پروگرام میں فیصل واڑا نے کہا کہ میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کی ہے کہ مسلم نون کی حکومت ایک بہت بڑا برانڈ نہیں ہے بلکہ ختم شد برانڈ ہے. یہ اچھا کام بھی کریں تو کوئی ان پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اس برانڈ سے جان چھڑائیں. اب فیصل واڑا میڈیا پر نیریٹو بنا رہے ہیں کہ جناب اس برانڈ سے جان چھڑائیں. وقت آ گیا ہے, شہباز شریف صاحب کو ختم کیا جائے گا, ان کو جناب ان سے استعفیٰ لے لیا جائے گا. اب تیاریاں کس کی ہو رہی ہیں؟ بلاول بھٹو کی ہو رہی ہیں, محسن نقوی کی ہو رہی ہیں. یہ خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ جناب ان کی تیاریاں ہو رہی ہیں, پھر بھی عمران خان کو نہیں لائیں گے. یہ صرف نون لیگ کو جو ہے وہ دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور پھر بریگیڈیئر اشفاق حسن وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ فیصل واڑا کے بیان سے اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت آگ لگا کر اس کا ملبہ ریاست پر ڈال رہی ہے, اور خالی ڈی چوک کا واقعہ نہیں بلکہ حکومت نے بہت سے کالے ویگو ڈالے خرید کر ان کو لوگوں کے خلاف استعمال کرنے پر لگایا ہوا ہے اور نام اسٹیبلشمنٹ پر لگا رکھا ہے. اب وہ کہنا ہے کہ جتنے بھی اغوا ہوئے, جتنے بھی لوگوں پر تشدد ہوا, جن پر بھی گولیاں چلی, وہ سارا کام حکومت نے کیا اور حکومت اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا رہی ہے. اب یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حالات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہوں. جناب یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے, بریگیڈیئر اشفاق حسن یہ بات کر, ریٹائرڈ ہے نا یہ,
کہ جناب یہ نہیں چاہتے کہ فوج اور پی ٹی آئی کے درمیان حالات ٹھیک ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج تھک چکی ہے نون لیگ سے, اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ہمارے ساتھ انگیجمنٹ کر لے, وہ چاہتے ہیں خان ہمارے ساتھ ڈیل کر لے. خان ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے. خان کہتے ہیں میں ڈیل کر کے اقتدار کے اندر نہیں آؤں گا, ایسے اقتدار کے اوپر میں لعنت بھیجتا ہوں. پوری کوشش کی جا رہی ہے, خان کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں, کبھی فیصل واڈا کو بھیجا جاتا ہے, کبھی کسی کو بھیجا جاتا ہے, کبھی کس کو. خان کو منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن خان کہتا ہے کہ جناب میں اپنی مزاحمت جاری رکھوں گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ وثوق سے کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف بامقابلہ ریاست نہیں بلکہ حکومت بامقابلہ پی ٹی آئی ہے. جاگتے رہیے, قبلہ درست کریں اور اپنی افواج کے خلاف پروپیگنڈا میں مت پھنسے. جناب لڑائی بڑھ گئی ہے حکومت کی, شہباز شریف سے استعفیٰ طلب کر لیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ فوج اور عوام کا مجرم شہباز شریف ہے, یہ کوئی اور نہیں ہے. یہ اعلامیہ کس کا ہے, یعنی کہ یہ کون لوگ بول رہے ہیں؟ یہ جی ایچ کیو کا اعلامیہ ہے نا, یہ جی ایچ کیو کے لوگ ہی بول رہے ہیں نا. فیصل واڈا ہو, بریگیڈیئر ریٹائرڈ اشفاق حسن صاحب ہوں, دیگر لوگ ہوں, وہ انہی کا جناب یہ جو ہے وہ اعلامیہ آگے رکھ رہے ہیں, جو کہ فوج ڈائریکٹ آ کر اس طرح کی بات نہیں کر سکتی. تو ان سے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کروا لی جاتی ہیں. تو اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور اس لیے اپنے لازمی خیال رکھنے کے بعد پاکستان زندہ باد.